औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलीता सुलेमानी कहरी क्या है? ये किस तरह से बनाया जाता है? इसके क्या क्या फ़ायदे हमें अपनी ज़िंदगी में महसूस होंगे? ये किस तरह से शयातीन को जलाने में मददगार साबित हो और किस तरह से शयातीन जिन्नात और जादू से भेजी गई चीज़ों का ख़ात्मा ये किस तरह से करता है, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और फलीते सुलेमानी कहरी को बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल करने का भी तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दो अहम बातें करना चाहता हूँ ताकि बेशुमार लोगों का फ़ायदा हो सकता है आप तमाम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो रूहानी आमलीन में से हों, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हों, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ़ लोगों से फलीते लेकर जला रहे हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। और कुछ आमलीन ऐसे भी हो सकते हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं और फलीते के ज़रिए वो शयातीन का इलाज करते हैं या जादू का तोड़ करते हैं और उनके फलीते में अब असर नहीं होगा, यानी उनके रूहानी इलाज से असर होना लोगों को कम हो गया है, फ़ायदा होना लोगों को कम हो गया है। तो वो अपने रूहानी ताकत में कैसे इजाफ़ा कर पाएंगे? और अगर वो कोई ऐसा फलीता दे रहे हैं जो अब लोगों पर इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा है, लोगों को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस फलीते की क़ुव्वत को दोबारा कैसे बढ़ा पाएंगे? इन तमाम बातों को मैं इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा रूहानी आमलीन की, जो लोगों का रूहानी इलाज करते हैं। आपने अगर किसी भी फलीते की ज़कात को अदा किया है और उसके बाद फलीते बनाकर आपने लोगों को देने शुरू कर दिए हैं इलाज की नीयत से, और पहले कुछ फ़ायदा होता था लेकिन लोगों को अब वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लोग फलीते जला रहे हैं लेकिन उनका मर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा है, लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही है, आपका दिया गया फलीता अब उस तरह से असरअंदाज नहीं हो रहा है, तो आप चंद बातों पर अमल करें तो आप देखेंगे कि आपकी रूहानी ताकत में भी इजाफ़ा होगा, आपके रूहानी इलाज की ताकत में भी इजाफ़ा होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी और जो फलीता भी आप दे रहे हैं उसके अंदर एक ख़ास तासीर पैदा होना शुरू हो जाएगी और आप जिन मरीज़ों को दे रहे हैं उन मरीज़ों को फ़ायदा होने लगेगा। ये सिर्फ़ खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ। चाहे आपने किसी से भी इजाज़त लेकर फलीते की ज़कात अदा की हो, इससे कोई गर्ज़ नहीं। तो अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी रूहानी ताकत में कमी आ रही है और जो नक्श है आपका, जो फलीता है, उसकी तासीर में कमी आ रही है, तो आप चंद बातों को नोट करें, उस पर अमल करें। सबसे पहली बात, आपने जो फलीता बनाया है इसी फलीते को रोज़ाना 11 मरतबा लिखना शुरू कर दें और 11 दिन बाद इसे बहते हुए पानी में बहा दें। दूसरी बात, आप जिस इस्म के भी आमिल हैं, जिस आयत के भी आमिल हैं, जिस इबारत के भी आमिल हैं, चाहे आप सूरह फलक के आमिल हैं, सूरह जिन के आमिल हैं, सूरह यासीन के आमिल हैं, सूरह फातिहा के आमिल हैं, सूरह कुरैश के आमिल हैं, सूरह कौसर के आमिल हैं, या किसी भी कुरान पाक की सूरत के आमिल हैं, या फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम हैं उनमें से आपने कोई अमल किया हुआ है, या जब्बारों का या कहारों का या किसी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम का आपने अमल किया हुआ है, आपने 7 दिन तक तन्हाई में बैठकर अपने अमल को पढ़ना है। अगर आपने किसी सूरत का अमल किया हुआ है तो आपने उसे 11 मरतबा पढ़ना है, अगर किसी आयत का अमल किया हुआ है तो उसे 40 मरतबा पढ़ना है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों में से किसी का कोई अमल किया हुआ है आपने, तो उसे आपने 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने का तरीका समाअत कर लीजिए। आपने बखूर जलाना है, सफ़ेद लिबास पहनना है, जिस्म पर इतर लगाना है, और सबसे पहले आपने जितना हो सकता है कुरान पाक पढ़ना है और इसाले सवाब करना है। और बिलखसूस आप जिस चीज़ के आमिल हैं उसके मौकिलात को, उसके मौकिलान को आपने इसाले सवाब करना है। दूसरी बात, आप जिस चीज़ के भी आमिल हैं, जो भी आप फलीते पर दम करके देते हैं, आपने उसे पढ़ना है जो तादाद मैंने बता दी है, और पढ़ते हुए आपने तसव्वुर रखना है कि मेरी रूहानियत मेरे इर्द गिर्द मौजूद है और मेरी रूहानियत मुझसे मुखातिब हो रही है, मुझे रूहानी इशारा दे रही है। इस तसव्वुर के साथ आपने पढ़ना शुरू करना है और इस तसव्वुर पर आपने कॉन्सनट्रेट करना है यकसुई के साथ, और जब आप पढ़ लें तो अपनी आँखों को बंद कर देना है और मुराकिब हो जाना है।
اب آپ کو میڈیٹیشن اور مراقبہ کرنا تو آتا ہی ہوگا، تو آپ نے میڈیٹیٹ کرنا ہے، اور مراقبے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک سفید رنگ کی روشنی میرے چاروں طرف موجود ہے، میری روحانیت میرے چاروں طرف موجود ہے، اور میری روحانیت مجھ سے مخاطب ہو رہی ہے اور مجھے روحانی فیض ہو رہا ہے۔ آپ نے اس میڈیٹیشن کو 15 ڈیز تک لگاتار کرنا ہے، 21 ڈیز تک لگاتار کرنا ہے، اور ہر تیسرے دن اس کے بعد اس عمل کو دہرا لیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی فلیتے میں جس میں اثر نہیں تھا، لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بھاگ نہیں رہے تھے، جادو ختم نہیں ہو رہا تھا، وہی فلیتہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا اور پہلے ہی دن سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی روحانی عاملین کے لیے۔ اب میں بات کرتا ہوں مریضوں کے لیے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی اپنا علاج کروا رہے ہیں، جس جگہ سے بھی کروا رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کا بھلا ہو جائے۔ اگر آپ جادو یا جنات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کوئی بھی فلیتہ استعمال کر رہے ہیں، کسی کا بھی دیا ہوا کر رہے ہیں، اور اگر آپ پر وہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ یا تو عمل کرنے والے نے جو عمل کر کے دیا ہے اس کے اندر اثر نہیں ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جس سے آپ کا مرض ختم ہو سکے، یا وہ شیاطین بھاگ سکیں، یا وہ شیطانی اثرات جل سکیں، یا پھر دوسری صورت میں عمل تو اس نے صحیح کر کے دیا ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو نگیٹیوٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور بہت جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ مثلاً وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کی فیملی ممبر کے ساتھ بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ کے آفس میں بھی ہے، یا آپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی متاثر کر رہی ہے، یعنی پھیل چکی ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ جہاں سے بھی علاج کروا رہے ہیں، علاج کرواتے رہیں، اور جو چراغ بھی آپ جلا رہے ہیں فلیتے والا، میں اسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، فلیتے والا۔ اگر آپ فلیتے والے عمل کے ذریعے علاج کروا رہے ہیں تو پھر آپ چند کام کریں۔ سب سے پہلی بات، ہفتے والے دن اور منگل والے دن لال رنگ کی چیز کا صدقہ دیں۔ دوسری بات، ہر نماز کے بعد یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو، 111 مرتبہ حصار کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ جو نگیٹو انرجی ہے یہ آپ سے دور ہو، آپ پہ مزید اثر انداز نہ ہوں، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ ریموو ہوں۔ تیسری بات، خوشبو کا اہتمام کریں۔ اگر آپ جینٹس ہیں، مرد ہیں، تو ہر نماز سے پہلے، ہر تسبیحات سے پہلے آپ خوشبو لگائے کریں، اور خوشبو کو لگانا زیادہ سے زیادہ کر دیں۔ تو جب آپ مسجد جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد خوشبو لگا لیا کریں، اور عام وقتوں میں بھی لگا لیا کریں۔ چوتھی بات، سمندر پہ چلے جائیں۔ اگر سمندر قریب میں نہیں ہے تو دریا پر چلے جائیں، دریا قریب میں نہیں ہے تو نہر پر چلے جائیں، یعنی کسی بھی بہتے ہوئے پانی پر چلے جائیں، وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں، اس بہتے ہوئے پانی کو دیکھیں، اور اس کے بعد یا جباروں یا قہاروں کا ورد کریں 313 مرتبہ، اس نیت کے ساتھ کہ جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے، جتنی بھی نگیٹو انرجی ہے، جو بھی بلیک میجک ہے، جو بھی کالا علم ہے، وہ اس پانی کے اندر بہہ رہا ہے اور میری نگیٹیوٹی ریموو ہو رہی ہے۔ ہفتے میں ایک دن اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، اور جہاں سے بھی علاج کروا رہے ہیں فلیتے والا، وہ علاج کرواتے رہیں۔ یہاں پہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں چراغ والے عمل کی۔ اس کو کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ نگیٹیوٹی آپ کی کمزور پڑے گی، اور آپ جو علاج کروا رہے ہوں گے اگر اس میں زیادہ طاقت نہیں ہے تو بھی آپ کا علاج کامیابی کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا اور نگیٹیوٹی ریموو ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو سپورٹ مل جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں فلیتہ سلمانی کہری کی طرف، کہ اس کو ہم کیسے بنائیں گے اور کیسے استعمال کریں گے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات اس چیز کو سمجھیں کہ فلیتہ کہتے کسے ہیں۔ فلیتہ اس نقش کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف عبارتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی کفریہ جملہ نہ ہو، کوئی ایسی عبارت نہ ہو، ایسی چیز نہ لکھی ہوئی ہو جو شرک پر ہو۔ شریعت جس چیز کی اجازت دے رہی ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں علاج تو کروانا ہے مگر شریعت کے مطابق۔ تو فلیتہ اس نقش کو کہا جاتا ہے جس پر عامل یا جو بھی شخص آپ کا روحانی علاج کر رہا ہے اس نے اس پر کچھ نقش تحریر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ طلسم تحریر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ عبارات تحریر کی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ تعویذات تحریر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ علم الحرف کے مطابق کچھ تحریر کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ فلیتے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر فلیتے کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں۔
جس کا عمل جس طرح کا بھی ہے وہ اس فلیتے میں لکھے گا۔ جو بھی اس کے بزرگوں کی طرف سے اجازت ہے یا اس نے خود کوئی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تو وہ لکھے گا۔ میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ پھر اس فلیتے کو لپٹا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے اور اس پر روئی پھر چڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے چراغ میں رکھ کر جلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ تیل کون سا استعمال کریں گے، تو مرض کے حساب سے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ تو فلیتا کہتے ہیں ایک ایسے نش کو جلایا جاتا ہے یا پھر چراغ میں رکھ کر جلایا جاتا ہے۔ چراغ کی بھی اقسام ہوتی ہیں، بہت سارے فلیتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مٹی کے چراغ میں جلایا جاتا ہے، بہت سارے فلیتے ایسے ہوتے ہیں جسے مٹی کے چراغ خصوصی طور پہ بنوایا جاتا ہے، جو 4 منہ کا چراغ ہوتا ہے، 4 جگہوں پر وہ چراغ جلتا ہے، یعنی اس کا ایک منہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے چاندی کا چراغ بنایا جاتا ہے، اس پر جلایا جاتا ہے، بڑے خاص اعمال ہوتے ہیں سر یہ۔ اور پھر تانبے کا بھی چراغ بنایا جاتا ہے۔ تو مختلف اقسام کے چراغ ہوتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نقش سلیمانی کہری، وہ آپ مٹی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کے دیے پر بھی، مٹی کے چراغ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، آسانی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پر کسی نے بلیک میجک کیا ہوا ہے، کالا جادو کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی کالا عمل کر کے آپ پہ بندش لگائی ہوئی ہے، اس بندش نے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یا پھر کسی نے شوہر اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ناچاکی پیدا کرنے کے لیے، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل کروا دیا ہے، کوئی انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ ہنسی خوشی نہ رہیں، یا پھر کسی نے آپ کی دکان پر، آپ کی فیکٹری پر یا آپ کے آفس پر بلیک میجک کروا دی ہے، یا پھر کسی نے آپ کے اوپر مختلف اقسام کی بندش کروا رکھی ہے۔ اسی طرح سے شیاطین جنات پر بھاری ہے یہ۔ اگر شیاطین جنات آپ کو ستا رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں آپ پر، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس سے دفع ہوں گے، دور ہو جائیں گے۔ میں نے آج مختصر طور پر، انتہائی مختصر طور پر نقش سلیمانی کے کچھ فائدے بتائیں۔ اس پر میں مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا۔ اس کو ہم اور کن کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی بہت جلد ویڈیوز آئیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھیں کہ نقش سلیمانی کہری کیا ہے اور کس طرح سے تیار ہوگا۔ آپ اسے اسکرین پر دیکھیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کر لیں تاکہ یہ لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ابھی میں زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اور بہت جلد اپلوڈ کروں گا، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس کے ذریعے لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نقش سلیمانی صرف جلانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا چراغ میں، اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا فائدہ کر پائیں گے۔ نقش سلیمانی صرف شیاطین جنات یا جادو کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اور بھی بہت اچھے اچھے بینیفٹس ہیں اور فائدے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، سن کر آپ کو حیرت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، میں جو بھی نقوش بتاتا ہوں وہ آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گے، کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے۔ سب سے پہلے ملیں گے تو آپ کو میرے چینل پر ملیں گے، باقی کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کاپی ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا نقش سلیمانی مجھے کیسے عطا ہوا، کس نے مجھے دیا، سن کر آپ کو حیرت ہوگی۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، میری طرف سے اس کی کھلی اجازت ہے، عام اجازت ہے، مگر طریقہ کار سن لیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، لکھنا ہے، ایک ایسے پیپر پر لکھنا ہے جس پر کوئی لکیر نہ ہو، مثلاً فوٹو اسٹیٹ کا پیپر ہوتا ہے، اس طرح کا پیپر آپ لے لیں، یا ڈرائنگ کے پیپر ہوتے ہیں پتلے پتلے سے۔ تو ڈرائنگ جس پیپر پہ بنائی جاتی ہے، بچے بناتے ہیں نا ڈرائنگ جس پیپر پر، بغیر لکیر والا پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیں، اس پہ نقش سلیمانی تیار کر لیں، بنا لیں۔ بنانے کے بعد اس کو لپیٹ لیں اور اس پر روئی جو ہے وہ بھی لپیٹ دیں۔ ایک نیا مٹی کا چراغ لیں۔ یہ آسان طریقہ عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ پھر جب میں نقش سلیمانی کہری کا زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو اس کے اندر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے، جو کچھ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پھر تو یہ کام کرے گا بالکل ایسے جس طرح سے راکٹ، اتنی تیز اس کی سپیڈ ہو جائے گی۔ تو آج جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ پھر آپ تیل کو چراغ میں ڈالیں گے اور اس نقش کو آپ چراغ میں رکھ کر اس کو آپ جلا دیں گے۔
कम से कम आधे घंटे रोज़ाना आपने इसको जलाना है। इसके साथ साथ अगर बिलफर्ज आपके साथ कोई बंदिश का मामला है, जादू का मामला है, आपको ये महसूस हो रहा है कि आप ईवल आई, नेगेटिविटी, नज़र बद, हसद की नज़र का शिकार हो गए हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और इससे बाहर आना चाह रहे हैं, तो आप इसके साथ साथ 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, 90 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 40 मरतबा या कहारो, 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें सुबह शाम। और बाकी औकात में इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें और दुरूद खिज़री कसरत से पढ़ने का मामूल बना लें। इस शराक के साथ आपने इस अमल को करना होगा और सदका ज़्यादा से ज़्यादा दें और हफ्ते वाले दिन, मंगल वाले दिन गोश्त का सदका दें। इसकी पाबंदी आपने करनी है उस वक्त तक जब तक आप नक्शे सुलेमानी जला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको जलाने की वजह से आप देखेंगे हर तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, नेगेटिव फोर्स आपसे दूर भागेगी और इसके जो असरात हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं वो असरात टूटना शुरू होंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। और मज़ीद क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके इस्तेमालात करने के तरीके, इसकी ज़कात को अदा करने के तरीके तफसील के साथ बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने वाली है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट सेशन के अंदर आप कह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से, साहिरों के सहर से और हर तरह के जादू से महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।